علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس حصے پر پہنچے تھے جس میں فتح مکہ اس کا عنوان تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ باہر نکلے اس لشکر کے خیموں سے، تو آپ کو ابو سفیان مل گئے، انہیں وہ بارگاہ رسالت میں لے آئے تھے۔ یہ گزشتہ روز اس کا تذکرہ ہو چکا۔ اب جو ہی دن چڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس ابن مطلب اپنے چچا کو حکم دیا کہ آپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچی پہاڑی پر کھڑا کر دیں تاکہ اسلام کی عظمتوں کو خود اپنی آنکھوں میں پھیلتا اور پھولتا دیکھیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے مکہ کی سرزمین اہل ایمان کے لیے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنگ کر دی تھی، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اسلام کی عظمت کو وہ دل سے محسوس کریں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچی جگہ پر لے کر عباس کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے صحابہ کو مکہ میں داخل ہونے کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے پورے لشکروں کی ٹولیاں بنائیں اور ایک ایک گروہ کو آپ نے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ جو بھی دستہ گزرتا ابو سفیان پوچھتے یہ کس کا دستہ ہے، اور تب عباس بتاتے کہ یہ فلاں کا دستہ ہے، فلاں کا دستہ ہے، فلاں کا دستہ ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے تو ان سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اچانک ایک دستہ گزرا جن کے سروں پر لوہے کے خود تھے اور زرہیں ان کے جسم پر چمک رہی تھیں، اور نیزے ان کے ہاتھوں میں انیت ان کی چمک رہی تھیں۔ ابو سفیان نے پوچھا یہ کس کا لشکر ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا یہ انصار کا لشکر ہے، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی کمان کر رہے ہیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھوم کر دیکھا کہ کچھ لگتا ہے کہ ہمارے متعلق ہی بات ہو رہی ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو دیکھا جس سے وہ بدر میں لڑ چکے تھے، احد میں لڑ چکے تھے، خندق میں لڑ چکے تھے، اور اس مشکل ترین حالات میں لڑ چکے تھے جب صحابہ کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو پتھر اپنے پیٹ پر باندھے تھے۔ سارا منظر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ یہی تو مکہ کے وہ سردار اور تکبر کے بھرے ہوئے افراد تھے۔ آج جب کہ ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، دور سے پکارا، کہا کل یوم یوم الملاحمہ، آج تو تلواروں کی جھنکاروں کا دن ہے، آج ہم انتقام لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر زخم کا، آج ہم انتقام لیں گے ہر اس صحابی رسول کا جسے مکہ کی سرزمین پر تڑپا دیا گیا، جسے بدر، احد اور خندق کے معرکوں میں شہید کر دیا گیا۔ اب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بلند آواز سے بات کہی کہ ابو سفیان کانپ گئے۔ ان کے پیچھے، سعد بن عبادہ کے پیچھے ایک اور دستہ داخل ہوا۔ یہ وہ جانثاران تھے جن میں مہاجر بھی تھے اور انصار بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرد حلقہ کیے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دنیا کے سامنے عیاں تھی۔ حالانکہ فاتحین جب داخل ہوتے ہیں سر اٹھا کر داخل ہوتے ہیں اور قتل و غارت کے حکم کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ یہاں تو عجیب منظر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور اپنی گردن کو رب کی بارگاہ میں شکرانے کے ساتھ جھکائے ہوئے داخل ہو رہے تھے، اور آپ کی داڑھی مبارک اس کوہان سے ٹکرا رہی تھی جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جب پوچھا ابو سفیان یہ کس کا لشکر ہے، کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے۔ ابو سفیان کو خیال آ گیا کہ سعد بن عبادہ یہ بات کہہ گئے کہ آج تو تلواروں کا دن ہے، آج تو انتقام کا دن ہے۔ انہوں نے زور سے پوچھا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج قریش مکہ کے سرداروں کی گردنیں
اتار دی جائیں گی، آج مکہ کے اندر قتل و غارت کی جائے گی، آج کعبے کی حرمت کو پامال کر دیا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو روکا، فرمایا کیا ہوا ابو سفیان؟ کہا سعد بن عبادہ نے یہ بات کہی ہے کہ آج تو تلواروں کی جھنکار کا دن ہے۔ سعد بن عبادہ انصاری صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک سپاہی کو بھیجا، صحابی کو بھیجا، فوراً سعد بن عبادہ کے لشکر کو رکنے کا حکم دو، اور آپ سعد بن عبادہ سے اس لشکر کی کمان لے کر ان کے بیٹے کے حوالے کر دی۔ کیا کمال ہے! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں دیکھی۔ ہمیشہ اگر کسی سے، کسی فرد سے اس سے چھین لیا جائے اس کا اقتدار، اس کے ذمہ داریاں، تو لامحالہ بغاوت تو پھوٹ پڑتی نظر آتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے بیٹے کے حوالے کر دی کمان، تاکہ باپ کا اور فخر بڑھ جائے کہ میرا بیٹا اب اس لشکر کی کمان کرے گا۔ پھر آپ نے پیغام بھیجا اور اونچی آواز سے ابو سفیان سے کہا، ابو سفیان الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمتوں کا دن ہے، آج تو محبتوں کا دن ہے، آج تو کعبے کی اصل عظمتوں کا دن ہے، آج تو رحمتیں اور برکتوں کے نازل ہونے کا دن۔ ابو سفیان پریشان نہ ہو۔ ابو سفیان نے کہا میرا کیا بنے گا؟ ابو سفیان جا کے مکہ میں اعلان کر دو جو تمہارے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امان ہے۔ یہ وہ ابو سفیان جو بدر، احد، خندق سارے مارکوں میں کمانڈر ان چیف رہا ہے، اور اس نے کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیا جب اسلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی ہو۔ لیکن آج سب سے پہلا حکم جو آپ کی زبان اقدس سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابو سفیان جا کر خبر دے دو جو تمہارے گھر میں داخل ہو گیا اسے امان ہے۔ حضور محبتوں کو بانٹنے کے لیے آئے تھے۔ یہ محبتیں آپ اور ہم نے کہاں گم کر دی ہیں؟ نفرتوں کے پیمانے آپ اور ہم نے بڑھا لیے ہیں۔ مساجد ہماری نفرتوں کے مرکز بن گئے ہیں، ہمارے گھر، ہماری ہمسائیگیاں، ہمارے محلے نفرتوں کے مراکز بن گئے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ وہ محبتیں کہاں گئیں کہ جن سے مسلسل جنگ تھی؟ 13 سال مکہ کے اندر اور 8 سال مدینہ کے اندر مسلسل ایک جنگ کی کیفیت ہے، اور اتنے عرصے کے بعد آپ اسی کے سردار کے گھر کو امن قرار دے رہے ہیں۔ اور جب ابو سفیان جا رہے ہیں، فرمایا ابو سفیان ٹھہرو، ایک اور پیغام لے جاؤ اور اپنے قوم کو بتاؤ جو اپنے گھر کے دروازوں کی کنڈیاں لگا دیں گے، گھروں میں داخل ہو جائیں گے، انہیں بھی امان ہے۔ ابو سفیان فرماتے میں نے کچھ اور قدم آگے بڑھایا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پکار رکھا، ابو سفیان ٹھہرو، اپنی قوم کو بتا دو جو حرم کے اندر داخل ہو گیا اسے بھی امان ہے۔ ابو سفیان کہتے بھاگتا بھاگتا میں گھر پہنچا، اور میں نے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، قریش کے لوگوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ پہنچا ہے، اس لیے جو میرے گھر میں داخل ہو گیا اسے امان ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ یہ بات سن رہی تھی، وہ آگے بڑھی اور ابو سفیان کی مونچھ پکڑ کر کہنے لگی، او لوگوں مارو اس کو، یہ کیا کہتا ہے کہ محمد کریم کا لشکر یہاں پر آ گیا ہے؟ یہ تو ماننے کی بات نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا سنو، اس عورت کی بات مت سنو، ابھی لشکر نمودار ہو جائے گا مکہ کی پہاڑیوں سے، تم دیکھ لو کہ فوراً گھر میں داخل ہو جاؤ، یا اپنے میرے گھر میں آ جاؤ، یا حرم میں آ جاؤ، تمہیں امان ہی امان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لشکروں کی ترتیب فرمائی۔ ایک کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں دی، ایک کمان زبیر ابن عوام کے ہاتھ میں دی، اور ایک خود آپ داخل ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر جس نے بالائی مکہ کے چکر کاٹ کر آنا تھا، اسے کچھ لوگوں سے سامنا ہوا۔ اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر، یہ بڑے سرداروں کے بیٹے تھے اور بڑے سردار تھے اور اسلام کے بدترین دشمن رہے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم آخری کوشش تو کر دیکھیں، اور اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے خالد بن ولید کے مقابلہ کھڑا کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہلے جھٹکے میں ان کے 13 افراد کو قتل کر دیا اور ان کو بھگا دیا۔ اس موقع پر 2 صحابی شہید ہوئے، قرظ بن فہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 صحابی ہیں جنہوں نے جام شہادت فتح مکہ کے دوران پائی، اور 13 کافر قتل ہوئے۔ اتنی بڑی فتح میں کفار کے 13 افراد کا مارا جانا اور اہل ایمان کے 2 افراد کا شہید ہو جانا
آج بھی دنیا انسانیت کے لیے اچنبے کی بات ہے کہ منفرد بات ہے، جس کے خلاف اتنی بڑی جد و جہد جاری رہی، وہاں تو مکہ کے اندر قتل و غارت کے بازار گرم ہو جانے چاہیے تھے۔ اور کمال دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے، آپ نے اونٹنی پر سوار کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود کو چوما، اور چومنے کے بعد آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہونے کے بعد آپ نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ آپ جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ ان کے بیٹے حضرت اسامہ تھے اور کوئی نہیں تھا۔ اور اسامہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ایک کبوتری رکھی ہوئی تھی، اس کو توڑا، اور آپ نے فرمایا کہ تصویریں تھیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی شکل و شباہت بنا کے تصویریں ٹانگی ہوئی تھیں۔ آج بھی ہمارے مارکیٹ اور بازاروں میں عجیب و غریب تصویریں مل جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تصویریں بازاروں میں مل جاتی ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویریں بازاروں میں مل جاتی ہیں، جبکہ اس وقت تو اس چیز کا تصور تک نہیں تھا۔ تو خانہ کعبہ کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تصویریں لگی ہوئی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر تھے۔ آپ نے فرمایا کیسے یہ ظالم لوگ ہیں، جبکہ یہ نبی فال کو نہیں جانتے تھے، ان لوگوں نے فال کے ہی تیر ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیے۔ آپ نے خانہ کعبہ کو صاف کیا، آپ باہر تشریف لائے، آپ نے ہر بت کو توڑتے ہوئے فرمایا جال حق وزاحق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو بھاگنے کے لیے ہے۔ آپ دروازے پر آئے، خانہ کعبہ کی چوکھٹ اونچی تھی، حرم کے اندر سارے نیچے لوگ کھڑے ہوئے تھے، پورا حرم انسانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر سب سے پہلے آپ رب کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اتنی بڑی کامیابیوں کامرانیوں سے دی۔ اس کے بعد دوسرا حکم پتہ کیا دیا؟ یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ وہ بڑا اہم حکم تھا اس اہم موقع پر، اور وہی مقصد تھا اس اہم موقع پر حکم دینا۔ تو اس اہم حکم تھا، اس کا تذکرہ ہم کل کریں گے۔ آئیے